CNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں عثمہ عارف۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی کا کہنا ہے کہ کینیڈا آبنائے تائیوان سے گزرنے کے لیے مزید جنگی جہاز بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ چین کے دعوے کردہ پانی بین الاقوامی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی نے پیر کے روز کہا کہ کینیڈا آبنائے تائیوان سے گزرنے کے لیے مزید جنگی جہاز بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ چین کے دعویٰ کردہ پانی بین الاقوامی ہے۔ چینی حکام نے بارہا اپنے امریکی ہم منصبوں کو بتایا کہ بیجنگ مین لینڈ کے مشرقی ساحل اور تائیوان کے درمیان آبنائے کو بین الاقوامی پانی کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ کینیڈا نے حال ہی میں اپنی ہند بحر الکاہل حکمت عملی کی نقاب کشائی کی جس نے بیجنگ کو بڑھتی ہوئی تباہ کن عالمی طاقت قرار دیا۔ کینیڈین وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ جب آبنائے تائیوان کی بات آتی ہے تو ہم بین الاقوامی قوانین پر مبنی حکم کو نافذ کرنا جاری رکھیں گے اور اسی وجہ سے اس موسم گرما میں ہمارے پاس امریکیوں کے ساتھ ایک فریگیٹ بھی آبنائے تائیوان سے گزر رہا تھا اور ہم وہاں سے مزید جہازوں کو گزارنا چاہتے ہیں۔ وزیر کے مطابق کینیڈا انڈو پیسیفک خطے میں تعینات فریگیٹس کی تعداد بڑھا کر 3 کر دے گا، ساتھ ہی اضافی تعداد میں سفارتکاروں اور ملٹری اتاشیوں کو بھی تعینات کرے گا۔ مجموعی طور پر 400 ملین کینیڈین ڈالرز خطے کی سلامتی میں لگائے جائیں گے۔ دوسری جانب چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نینگ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ چین متعدد مرتبہ واضح کر چکا ہے کہ اسے آبنائے تائیوان پر اقتدار اعلیٰ، خود مختار حقوق اور دائرہ اختیار حاصل ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار کینیڈا کی وزیر خارجہ کی جانب سے کینیڈا آبنائے تائیوان تک مزید فوجی جہاز بھیجے گا کے بیان پر کیا۔ ماؤ نینگ نے نشاندہی کی کہ چین کسی بھی ملک کی جانب سے آزاد جہاز رانی کے بہانے چین کے اقتدار اعلیٰ اور سلامتی کے خلاف اشتعال انگیزی یا دھمکی آویز رویے کی بھرپور مخالفت کرتا ہے۔ کینیڈا بھر میں فلو انفیکشن کے سبب اسپتالوں میں داخل ہونے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں بچوں میں فلو انفیکشن تیزی سے بڑھنے لگا۔ ملک بھر میں فلو انفیکشن کے سبب اسپتالوں میں داخل ہونے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ماہرین نے حکومت سے مسئلے کے طویل مدتی حل کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال بچوں کے اسپتالوں اور کمیونٹی میں دیکھ بھال فراہم کرنے والے دونوں پر دیرینہ دباؤ کے باعث انفلوئنزا میں اضافے کی عکاسی کرتی ہیں۔ ہفتے کے آخر میں ملک بھر کے اسپتالوں کو انفلوئنزا کی بیماریوں میں اضافے سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ خدمات کو کم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ 26 نومبر کو کینیڈا کی فلو واچ کی پبلک ہیلتھ ایجنسی نے انفلوئنزا سے متاثرہ 16 سال اور اس سے کم عمر کے 223 بچوں کے اسپتالوں میں داخل ہونے کی اطلاع دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سال اب تک انفلوئنزا کا ابتدائی اور شدید سیزن رہا ہے جس نے بچوں کو خاص طور پر سخت نقصان پہنچایا ہے۔ اس سیزن میں اب تک امریکہ میں 14 نوجوان ہلاک ہو چکے ہیں۔ کینیڈا میں وفاقی صحت کے حکام نے اس سیزن میں اب تک 16 سال اور اس سے کم عمر افراد میں انفلوئنزا سے ہونے والی اموات کی صحیح تعداد جاری نہیں کی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ 5 سے کم ہے۔ کووڈ-19 وبائی مرض سے پہلے اس عمر کے گروپ کے لیے اموات کی تعداد سالانہ سنگل ہندسوں میں تھی۔ کینیڈا میں خوراک کی قیمتیں نئے سال میں بڑھتی رہیں گی۔ 2023 میں گروسری کی قیمتوں میں 7% تک اضافے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں ماہرین نے کھانے پینے کی اشیاء مزید مہنگی ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ کینیڈا میں خوراک کی قیمتیں نئے سال میں بڑھتی رہیں گی۔ 2023 میں گروسری کی قیمتوں میں 7% تک اضافے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کینیڈا کی فوڈ پرائس رپورٹ کے 13ویں ایڈیشن میں کہا گیا ہے کہ 4 افراد کے خاندان کے لیے کل سالانہ گروسری بل $16,288 $1,065 اس سال کے مقابلے میں زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ رپورٹ اور اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے مطابق اپنی 40 کی دہائی میں ایک اکیلی عورت جو کینیڈا میں اوسط عمر ہے اگلے سال گروسری کے لیے تقریباً $3,740 ادا کرے گی، جبکہ اسی عمر کا ایک مرد $4,168 ادا کرے گا۔ ماہرین نے کہا ہے کہ 2023 کی پہلی 6 ماہی میں خوراک کی افراط زر سختی سے بلند رہنے والی ہے۔ جب آپ غذائی افراط زر کے موجودہ دور کو دیکھتے ہیں جس میں ہم ابھی ہیں، 2023 کا پہلا حصہ چیلنجنگ رہے گا لیکن ہم اس کا اختتام دیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ موسمیاتی تبدیلی، جغرافیائی سیاسی تنازعات، توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور کووڈ-19 کے دیرپا اثرات جیسے متعدد عوامل اگلے سال خوراک کی قیمتوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق لاگت میں 8% تک اضافہ ہوگا۔
افغانستان کے شمالی صوبے بلخ میں ایک آئل کمپنی کے ملازمین کو لے جانے والی بس میں دھماکے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے شمالی صوبے بلخ میں ایک آئل کمپنی کے ملازمین کو لے جانے والی بس میں دھماکے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بلخ میں آئل کمپنی کے ملازمین کو لے کر جانے والی گاڑی کے قریب دھماکے میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بلخ پولیس کے ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے آج صبح 7 بجے مزار شریف شہر کے ضلع 3 میں سید آباد موڑ کے قریب آئل کمپنی کے ملازمین کی بس کو بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا۔ افغان پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے ہوا۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب تک کسی تنظیم نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ سیکیورٹی حکام واقعے کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ افغان پولیس کے مطابق ابھی تک کسی گروہ کی جانب سے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ لندن سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے شدید سردی کا امکان ہے۔ حکومت نے عوام کو ہدایت کی ہے کہ وہ سردی سے بچاؤ کے لیے اقدامات کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں سردی اور برف باری ہوئی ہے۔ لندن سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے رواں ہفتے شدید سردی کا امکان ہے۔ کرونا وبا کے بعد 40 سال کی بدترین مہنگائی کا سامنا کرنے والا برطانیہ اب ایک اور بڑی مصیبت کا سامنا کرنے والا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک میں شدید ترین سرد موسم کی پیش گوئی کی ہے۔ حکومت نے عوام کو ہدایت کی ہے کہ وہ سردی سے بچاؤ کے لیے اقدامات کریں اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برطانیہ میں درجہ حرارت -10 تک گر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اس ہفتے برطانیہ میں شدید سرد موسم آنے والا ہے، جہاں راتوں رات درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جائے گا۔ ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی نے سرد موسم کا 3 درجے کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اسکاٹش ہائی لینڈز میں نچلی سطح پر 2 انچ اور سطح سمندر سے 650 فٹ بلندی والے علاقوں میں 4 انچ تک برف پڑنے کی وارننگ جاری کی ہے۔ ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی نے سرد موسم کا 3 درجے کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اگلے ہفتے لندن میں برف باری اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ لندن میں درجہ حرارت رات کو -2 تک گرنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ گھروں کا درجہ حرارت کم از کم 18 سینٹی گریڈ تک رکھا جائے، جبکہ سردی بڑھنے پر گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے مکمل بند رکھیں۔ درجہ حرارت اتنا کم ہوگا کہ ملک میں کہیں بھی برف پڑ سکتی ہے۔ لوگوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود اپنا ہیٹنگ سسٹم استعمال کریں اور ان لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھیں جو کہ کمزور ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔